نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مہر کی اقسام، مہر کی متعدد قسمیں ہیں اور اس کی وضاحت بیان ہو رہی ہے۔ مہر مسمى یا مہر مقرر، اس سے مراد وہ مہر ہے جو زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان متعین اور مقرر ہو، یعنی دونوں نے یہ طے کر لیا کہ مہر 50,000 روپے ہوگا، اسی کو مہر مسمى یا مہر معین کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے مہر معجل۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح کے فوراً بعد شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ادا کرے۔ تیسرا ہے مہر مؤجل، یعنی مہر اس وقت لازم ہوگا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے جو زوجین نے طے کیا ہو کہ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، یا بیوی کے مطالبے پر چھوڑ دیا گیا تو مستقبل میں بیوی جب بھی مطالبہ کر لے، اور اگر وقت متعین نہ ہو اور اس کو بیوی کے مطالبے پر نہ رکھا گیا ہو تو پھر موت تک اس کا وقت ہے، یا طلاق کی صورت میں پھر وقت متعین ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مہر مؤجل۔ چوتھی قسم ہے مہر مطلق۔ مہر مطلق یعنی شوہر کو اختیار ہو کہ جب چاہے ادا کرے، چاہے تو نکاح کے وقت، چاہے نکاح کے بعد، چاہے پہلے سال، چاہے دوسرے سال، جب چاہے وہ ادا کرے۔ پانچویں قسم ہے مہر منجم، وہ یہ کہ زوجین نے طے کیا ہو کہ قسطوں میں ادا ہو۔ مثال کے طور پر 20,000 مقرر ہو گیا اور طے ہو گیا کہ ہر سال 5,000 دیں گے تو 4 سال میں اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں مہر منجم۔ اور چھٹی قسم ہے مہر مثل، وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر طے نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو پھر اس صورت میں مہر مثل لازم ہوگا، اور یہ مہر مثل جو ہے اسے دینا ہوگا، چاہے وہ طلاق کی صورت میں ہو، چاہے وفات کی صورت میں ہو، بہر صورت یہ مہر مثل شوہر کو دینا ہوگا۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس عورت جس کا نکاح ہو گیا اور شوہر نے مہر مقرر نہیں کیا تھا، اس عورت کا باپ کی طرف سے جو اس کے ہم پلہ، ہم عمر خاتون ہو، یعنی پھوپھی زاد بہن ہو، چچا زاد، تایا زاد بہن ہو، تو اس کا جو مہر تھا وہی مہر اس کا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں مہر مثل۔ یہ تو تھی مہر کی قسمیں۔ اس کی ایک اور تقسیم ہے مہر کی ادائیگی کی مقدار کے اعتبار سے، کہ کس صورت میں پورا مہر ہوگا اور کس صورت میں آدھا مہر ہوگا، اس اعتبار سے۔ تو پورا مہر اس وقت لازم ہوتا ہے، نکاح کے وقت مہر طے ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو پورا مہر لازم ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے نصف مہر، وہ یہ کہ مہر مقرر ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی اور بیوی کو طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا۔ مثلا 10,000 مہر مقرر تھا، نکاح ہو گیا 10,000 پر، لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو پھر 5,000 مہر دینا لازم ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے جسے فقہ کی اصطلاح میں متعہ کہتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک جوڑا یہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب مہر مقرر نہ ہوا ہو اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں متعہ دینا لازم ہوگا، یعنی ایک جوڑا جو 3 کپڑوں پر مشتمل ہو، تو یہ جو ہے شوہر کو دینا لازم ہو جائے گا۔ فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس خاتون کو جسے پورا مہر دیا جا رہا ہے یا آدھا مہر دیا جا رہا ہے اور اسے طلاق ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے اس مہر کے ساتھ ساتھ متعہ بھی دے دیا جائے، یعنی جوڑا کپڑا وغیرہ دے دیے جائے، تو یہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے او سرحوہن سراحا جمیلا، یعنی انہیں رخصت کرو تو اچھے بھلے طریقے کے ساتھ رخصت کرو۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جس پر عمل کرنے سے برکت آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔